نامدار دنیا کے معزز دوستو، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے اور ہم سے بھی بارہا یہ پوچھا گیا ہے کہ آخر خواجہ سرا کون ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ اپنی رسومات، رہن سہن اور خفیہ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آپ کی اس پرزور فرمائش پر بشری استطاعت کے مطابق ہماری تحقیقاتی ٹیم کو ملنے والے شواہد کی روشنی میں یہ معاملہ بمشکل حل ہو پایا ہے، مگر یہ سب جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، خواجہ سراؤں کا ذکر ہندوستان کی مقدس کتابوں رامائن اور مہابھارت میں بھی ملتا ہے۔ مہابھارت کے مطابق ارجن 13 سال کی روپوشی کے دوران خواجہ سرا کا روپ دھار کر ایک بادشاہ کے محل میں ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس ہستی کا خواجہ سرا کے روپ میں آنا ایک قابل احترام عمل تصور کیا جاتا ہے، جبکہ رامائن میں بنباسی سے واپسی پر رام کی عبادت میں مشغول خواجہ سراؤں کا دعا دینے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ شمالی ہندوستان کے خواجہ سرا بہوچر دیوی کے پجاری تصور کیے جاتے ہیں۔ بہوچر چرن ذات سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی چرن ذات کو مارے یا کوئی چرن ذات کسی کے خوف سے خود کو مار لے تو ایسے شخص پر نحوست اور تباہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بہوچر قافلے کے ساتھ ہندوستانی گجرات کے جنگل سے گزر رہی تھی کہ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ بہوچر نے اپنے بچنے کی کوئی راہ نہ پاتے ہوئے اپنے پستان کاٹ کر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیے اور یہ عمل ڈاکوؤں کی تباہی کا سبب بنا، جبکہ بہوچر نے افزائش نسل کی دیوی کا روپ اختیار کر لیا۔ بعد میں یہ روایت عام ہو گئی تھی کہ بہوچر ماتا کے مرد مندروں میں ماتا کی خوشنودی کے لیے اپنے جنسی اعضاء کاٹ کر خواجہ سرا بن جاتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق مردانہ اعضاء کٹوا کر خواجہ سرا بننے کے لیے مردانہ خصائل سے محرومی اور لمبے عرصے تک ہر قسم کے جنسی تعلقات سے لا تعلقی شرط قرار دی جاتی تھی۔ بہوچر دیوی سے تعلق کی بنیاد پر ان پجاریوں یعنی خواجہ سراؤں کی دعا اور بد دعا کو آج بھی ہندوستانی معاشرے میں پر اثر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بچوں کی پیدائش پر آنا اور لوری دینا ایک نیک شگون تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہندو راجاؤں کے ہاں خواجہ سراؤں کو خواتین کی حفاظت، موسیقی کی تعلیم اور ادب و آداب سکھانے پر مامور کیا جاتا تھا۔ ہندوستانی ثقافت میں مردوں کا اپنے اعضاء کٹوا کر خواجہ سرا بننا خالصتاً ایک روحانی عمل تھا جسے نروان کہا جاتا تھا۔ بہوچر ماتا سے وابستہ رسومات کی ادائیگی کے بعد خواجہ سرا بننے کا مطلب اپنا گھر بار، رشتہ دار اور تمام دنیاوی آسائشوں کو ترک کر کے اپنے گرو کی سربراہی میں خود کو پیش کرنا ہوتا تھا۔ مسلم حکمرانوں کی آمد کے بعد بھی درباروں میں ان کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہ ہو سکی۔ خواجہ سراؤں کو عموماً حرم کے محافظ کے طور پر مقرر کیا جاتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب پہلی بار انہیں خواجہ سرا کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے انہیں مخنث، ہجڑا، خسرا اور مورت جیسے القابات سے پکارا جاتا تھا۔ 13ویں صدی میں علاؤالدین خلجی کے دور تک کئی خواجہ سرا فوجی عہدیدار، شاعر، ماہر تعمیرات اور شاہی مشیروں کے عہدوں پر فائز رہے، جن میں سے ایک خواجہ سرا ملک کافور جو کہ جنگوں کا ماہر اور فوج کا کماندار تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ 14ویں صدی میں بنگال کا ایک حکمران ببرک شاہ بھی خواجہ سرا تھا۔ ناظرین کرام، پھر ایک ایسے سامراجی دور کا آغاز ہوا جس کی ابتدا نے تعصب کی ایک ایسی روش اختیار کی کہ اس نے تمام ہندوستانی روایتوں کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا جیسی بے ضرر مخلوق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ برطانوی راج نے خواجہ سراؤں کے شاہی محلات میں عہدوں سے لے کر شاہی درباروں میں عام حیثیتوں پر مامور ہونے کی روایت تک کو ختم کر دیا۔ برطانوی حکمرانوں کے نزدیک یہ ایک غیر اخلاقی روایت تھی اور اس کو ختم کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کے خلاف بچوں کے اغوا کرنے جیسے الزامات لگائے گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1871 کے ایک ایکٹ کی دفعہ 26 کے تحت پولیس کو واضح حکم دیا گیا کہ اگر کوئی خواجہ سرا کسی گلی یا محلے میں گاتا، ناچتا یا پھر کوئی ایسا کام کرتا نظر آئے
جس سے لوگوں کو ان کے گرد اکٹھا ہونے کا موقع ملے، ایسی صورت میں لوگوں کو منتشر کر کے خواجہ سرا کو جسمانی اذیت، جیل میں قید اور بھاری جرمانوں جیسی سزائیں دی جائیں۔ فوجداری قوانین بننے کے بعد تعزیرات ہند کی دفعہ 320 کو خواجہ سراؤں کے خلاف شدت سے استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ سرا کا مردانہ اعضاء کو کاٹنے یا پھر اس دوران موت واقع ہو جانے کے عمل کو دفنانے تک آج بھی رسم کے طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کسی قسم کا کوئی تجسس نہیں پایا جاتا۔ ناظرین، ان کی ایک مخصوص زبان بھی ہے جسے مغلوں کے دور میں ایک مشہور خواجہ سرا نندی مائی نے سن 1805 میں ایجاد کیا۔ اس زبان کو ہجڑا فارسی کہتے ہیں۔ اس میں کل 10,000 الفاظ ہوتے ہیں۔ ان میں تجارت، پیسے، رسومات، دعائیں اور جنسی تعلقات کے متعلق الفاظ شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ہیمادری راکس انڈیا سے ہجڑا فارسی کی تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس زبان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے اور اس میں ایشیائی زبانوں کے بھی کچھ الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ خواجہ سراؤں سے متعلق پراسرار دنیا کے متجسس ناظرین کا تجسس کسی حد تک ختم ہو چکا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بھی ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر